السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے گا اور سننے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے گا تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ جب میں لڑکیوں کے پاس موبائل فون دیکھتی تو حسرت کرتی کہ کاش میرے پاس بھی فون ہو۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے جیب خرچ سے رقم بھی جمع کی، مگر میں نہ لے سکی کہ امی ابو کی اجازت نہیں تھی۔ ایک سال بعد جب میں نے 8ویں جماعت اعزازی نمبروں سے پاس کر لی تو والد صاحب نے پوچھا، بولو نینی تمہیں کیا تحفہ چاہیے؟ میں نے فوراً کہا، ابو جان مجھ کو موبائل فون لے دیجیے۔ وہ یک بارگی سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر میرے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میری خواہش پوری کر دی اور مجھ کو موبائل لے کر دیا تاکہ میں اپنی سہیلیوں سے بات کر سکوں۔ میں بہت خوش تھی چونکہ یہ چیز میری من پسند تھی۔ اس تحفے کو پا کر گویا میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ انہی دنوں اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی، تبھی ہم سب نے پھوپھی کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ ہم پہلی بار جا رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہمارا کوئی خاص آنا جانا نہیں تھا۔ امی ابو اور چھوٹی بہن کے ساتھ میں کراچی پہنچی۔ وہاں سارے عزیز بہت خوش ہو کر ملے، انہی میں عامر بھی تھا جو میرا سب سے خوبصورت اور خوش گفتار کزن تھا۔ ہم وہاں 2 ماہ رہے۔ اسی اثنا میں میری اور عامر کی اچھی خاصی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے اور وہ روز ہم لوگوں کو اپنی گاڑی پر سیر کرانے لے جاتا۔ ہاکس بے، کلفٹن اور کئی پارکوں میں گئے۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت کس قدر حسین تھا، ان لمحات کو میں بھی بھلا نہیں سکتی۔ جب ہم کراچی سے رخصت ہو رہے تھے وہ بہت اداس تھا، جیسے اسے ہم سے بچھڑنے کا بہت غم ہو۔ جب گاڑی چلنے لگی تو وہ کہنے لگا، اوکاشا مجھ کو اپنا فون نمبر دے دو اور میرا نمبر لے لو تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تبھی اس کو نمبر دے دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا نمبر کیوں مانگ رہا ہے۔ جب واپس اپنے شہر آ گئی تو یوں لگا جیسے دل خالی خالی ہے، جیسے اپنی کوئی بہت قیمتی چیز کراچی بھول آئی ہوں۔ یہ دراصل عامر کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کی یاد تھی جو مجھ کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اب دن رات مجھ کو اس کی یاد ستانے لگی۔ فون پر بات ہوتی تو کچھ چین ملتا، ورنہ کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ 1 ماہ تک ہم یوں ہی گاہے گاہے بات کرتے رہے، مگر اس کے بعد ایک روز اچانک ہی عامر نے اپنا فون بند کر دیا۔ میں بہت پریشان تھی، ہر وقت فکر مند اور اداس رہتی کہ خدا جانے کیوں عامر نے فون بند کیا ہے۔ جبکہ ایک دن بات نہ ہوتی تو وہ شکوے کرنے لگتا تھا، خدا خیر کرے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی۔ 1 ہفتہ گزر گیا کہ میں نیم مردہ سی ہو گئی، مگر شکر کہ پھر اس کا SMS آ گیا، اوکاشا کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا، تمہارے بغیر میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ چھوڑو تم سناؤ تم کیسے ہو؟ میں نے ٹالتے ہوئے کہا، اتنے دن سے فون کیوں بند کیا ہوا تھا؟ میرا موبائل خراب ہو گیا تھا، اس نے بتایا۔ پھر اچانک ہی ایک انوکھی بات کہہ دی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے بے ساختہ کہا، ہاں، اور پھر خود ہی شرمسار ہو گئی۔ اوکاشا یہ دن میں نے کیسے گزارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی عامر، بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ لیکن عامر، پھوپھی تمہاری شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ تبھی اس نے کہا، ہاں اوکاشا، گھر والے میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں شادی صرف تم سے ہی کروں گا۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ دھیرے دھیرے اس کا خیال میرے دل میں گھر کرتا گیا۔ پھر میرا یہ حال ہوا کہ جس روز اس سے بات نہ ہوتی خوب روتی، کھاتی اور نہ کچھ پیتی، بس سسکتی ہی رہتی۔ میں اس کے لیے جان تک دینے کا سوچنے لگی۔ اکثر اس سے بس ایک ہی سوال کرتی، عامر ہماری شادی کب ہوگی؟ کیا تم نے پھوپھی سے میرے بارے میں کچھ کہا؟ وہ کہتا، کہہ دوں گا، پہلے تم تعلیم تو مکمل کر لو اور میں بھی تعلیم مکمل کر کے جاب پر لگ جاؤں۔ غرض اس طرح کی باتوں میں 1 سال گزر گیا۔ اس بار اسکول میں 10 دنوں کی چھٹیاں ہو گئی تو میں نے فوراً پھوپھی کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا اور امی سے ضد کر کے وہاں جا کر ہی دم لیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے ایک بہت ہی بڑی خبر سننے کو ملی کہ عامر کی شادی اچانک ہی اپنی خالہ زاد سے ہو گئی ہے۔ امی نے پوچھا، ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ تو پھوپھی وضاحت کرنے لگی کہ بس لڑکی والوں کی وجہ سے جلدی شادی کرنی پڑی اور ہم کسی کو نہ بلا سکیں، لیکن کچھ دنوں بعد دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے اور سب کو بلائیں گی۔ یہ خبر سن کر میں بے حال ہو گئی۔ امی نے پوچھا، دلہا دلہن کدھر ہیں؟ پھوپھی نے بتایا کہ وہ ہنی مون منانے مری گئے ہیں۔ یہ سن کر میں کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے خوب روئی۔ اگلی روز عامر اور صوبیہ آ گئے۔ میں نے موقع پا کر اس سے پوچھا،
یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا میں بے قصور ہوں اکاشا، کیونکہ 2 سال پہلے امی نے صوبیہ کو پسند کر لیا تھا۔ جب میں نے تمہارے لیے ان سے کہا تو وہ بہت ناراض ہوئی، تبھی امی کی خوشی کی خاطر مجھے ان کا حکم بجا لانا پڑا۔ کیا کرتا، ماں کو ناراض کیسے کرتا؟ یہ عامر کی تعویلیں تھی۔ رات کو تھوڑی دیر کے لیے وہ باہر چلا گیا تو میں صوبیہ کے پاس جا بیٹھی اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ دونوں کی پسند کی شادی ہے؟ تبھی اس نے نخوت سے فرمایا ہم 5 سالوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہماری منگنی کو بھی 3 برس ہو چکے ہیں۔ جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تو مجھے علم تھا کہ عامر تم سے فون پہ بات کرتا تھا۔ اس بات پر میرا اور عامر کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں موبائل پر چاہے لاکھ لڑکیوں سے بات کروں لیکن شادی تم سے ہی کروں گا۔ بھلا فون پر باتیں کرنے والی لڑکیوں کا کیا بھروسہ؟ جب مجھ سے چیٹ کر سکتی ہیں تو دوسرے لڑکوں سے بھی تعلق رکھنے میں کیا شرم کرتی ہوں گی؟ اس لیے تم سوچنا بھی مت کہ میں ایسی ویسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ صوبیہ نے حقارت سے کہا تو مجھ کو ایسا لگا کہ وہ مجھ کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی ہے۔ دل اور بھی خون کے آنسو رونے لگا۔ اس سے بات کر کے ناحق خود کو مزید اس کی نظروں میں گرایا۔ وہ تو اس کی دلہن تھی اور میں ایک سوالیہ نشان تھی۔ اس کی باتوں پر میں خجالت سے گڑ گئی تھی۔ یقین نہ آتا تھا کہ عامر کزن ہوتے ہوئے بھی کیوں مجھے دھوکہ دے گیا۔ جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا اور زندگی فضول شے نظر آنے لگی تب ابو کی بات یاد آئی کہ بیٹی کوئی اور تحفہ لے لو۔ لڑکیوں کے لیے یہ تحفہ اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ابھی تم کم عمر ہو۔ سوچتی تھی کہ اگر میرے پاس موبائل نہ ہوتا تو میں نہ اس تباہی میں پڑتی۔ بے شک یہ کام کی چیز صحیح لیکن اس کا غلط استعمال زندگی برباد کر سکتا ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے۔ خیر اس بار ہم 6 دن وہاں ٹھہرے تھے مگر یہ 6 دن میرے لیے 6 صدیوں کے برابر ہو گئے۔ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی دلہن کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھنا کسی طرح بھی میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ سوچتی تھی ناحق کراچی کا سفر کیا، پھوپھی کے گھر سے کیا ملا، دامن میں انگارے ہی بھر کر لائی۔ اپنے شہر واپس آ تو گئی مگر کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار موبائل اٹھاتی تھی اور بغیر نمبر ملائے رکھ دیتی تھی۔ انگلیوں کو عامر کا نمبر ملانے کی عادت جو پڑ گئی تھی مگر اس بے وفا نے تو ایک بار بھی پلٹ کر فون نہ کیا کہ تم کیسی ہو اور کس حال میں ہو۔ جو کسی سے پیار نہیں کرتے وہ اس کا خیال بھی نہیں کرتے۔ وہ صوبیہ کے ساتھ ہی اپنی نئی زندگی کی خوشیوں میں مگن تھا کیونکہ وہ اس کی بیوی اور اس کی پسند بھی تھی۔ میرے ساتھ موبائل پر باتیں محض دل لگی تھی۔ یہ نہیں سوچا کہ اس کی یہ دل لگی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ جس شخص سے دھوکے کی توقع نہ تھی اس نے دھوکہ دیا۔ اب تو دوستی کے لفظ سے بھی مجھ کو خوف آنے لگا تھا۔ جب دل کی ایسی کیفیت ہو تو انسان کو اس وقت سب سے زیادہ دوست کی ہی ضرورت ہوتی ہے اور میں نے تو دوستی سے ہی احتیاط برتی۔ پھر بھی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی جس کا نام بانو تھا اور وہ ہمارے برابر والے مکان میں آ کر سکونت پذیر ہوئی تھی جو عرصے سے خالی پڑا تھا۔ پہلے یہ لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے مگر پنڈی آنا جانا رہتا تھا۔ بانو کے 3 بھائی تھے اور وہ ان کی اکلوتی بہن تھی۔ شروع میں وہ کم آتی جاتی، جب مجھ کو بہت دل گرفتہ پایا تو زیادہ آنے جانے لگی۔ کچھ لوگوں کو خدا کی طرف سے کسی کی غم گساری کرنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ بانو بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ اس نے نہایت توجہ اور طریقے سے میرے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا اور میں نے اس کو اپنا غم گسار ہی نہیں رازدار بھی بنا لیا۔ اس نے مجھ کو تسلی دی اور پیار دیا تو دل سے منو بوجھ ہلکا ہو گیا اور پھر میں بانو سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ اس کے بغیر وقت کاٹنے لگا۔ جب وہ آتی اور میں بے وفا عامر کی باتیں کرتی، یادیں دہرا لیتی تو مجھے سکون مل جاتا۔ پہلے تو مجھے صرف اپنا دکھ ہی سب سے گراں لگتا تھا، کسی اور کو بھی کوئی دکھ ہوگا یہ جاننے کی تو صحیح نہ کی، لیکن جب بانو سے خوب قربت ہو گئی تو ایک روز اسے رنجیدہ پا کر میں نے توجہ کی اور پوچھا بانو تم بھی چپ رہتی ہو، بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا دکھ ہے؟ پہلے تو اس نے ٹالنا چاہا مگر میرے اصرار پر بتایا۔ جن دنوں میں اسکول میں پڑھتی تھی اکرام بھی ساتھ پڑھتا تھا۔ وہ ہمارے پڑوسی چچا انعام کا بیٹا تھا اور ہم بچپن میں اکٹھے کھیل کر بڑے ہوئے تھے۔ چونکہ ہم دونوں کا بچپن تھا اس لیے زندگی کی اونچ نیچ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے۔ یوں کہیے کہ بس ہماری دوستی معصوم سی تھی۔ میں نے میٹرک پاس کیا تو خالہ انگلینڈ سے آ گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ امی ابو نے فوراً ہاں کر دی۔
میں عاصم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن امی کی شدید خواہش تھی کہ میں خالہ کی بیٹی بنوں اور انگلینڈ جاؤں، لہٰذا ان کے آگے میری ایک نہ چلی۔ یوں میری شادی عاصم سے ہو گئی۔ میری شادی سے اکرام کو دھچکا لگا، لیکن کیا کرتا، وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ انگلینڈ جا کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ نیا ماحول، نیا ملک تھا، پھر عاصم بھی مجھ سے راضی نہ تھا۔ یہاں اس کی کئی گرل فرینڈز تھی، وہ سارا وقت ان کے ساتھ گزارتا اور میں مشرقی ماحول کی پروردہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی چپ رہتی تھی۔ ان حالات میں کیا کوئی لڑکی خوش رہ سکتی ہے؟ مجھے عاصم کے ساتھ زندگی گزارنے پر کوئی خوشی نہ ملی، میں بے حد ناخوش رہنے لگی۔ یوں ایک دن جب دل بہت افسردہ اور گھٹا ہوا تھا، میں نے اکرام کو فون کر دیا، کیونکہ اس نے مجھے شادی میں موبائل تحفے میں بھیجا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مجھ کو فون کرتا۔ اب جب میں تنہا ہوتی، اکرام سے فون پر باتیں کر لیتی، جس سے دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ ایسی باتیں نہیں چھپتی۔ ایک روز میں رو رو کر اکرام کو اپنے دل کا حال سنا رہی تھی کہ میرے شوہر نے وہ سب باتیں سن لی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے خوب جھگڑا کیا۔ دراصل وہ مجھ کو طلاق دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اور کوئی بہانہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی ماں کی پسند تھی اور خالہ مجھے بیاہ کر لائی تھی۔ عاصم تو مجھ سے شادی کا آرزومند تھا ہی نہیں۔ بس اس بات پر کہ میں اکرام سے فون پر بات کر رہی تھی، شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی۔ جب مجھے طلاق دی گئی تو میری شادی کو 8 ماہ ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے پاکستان بھیج دیا۔ جب طلاق کی وجہ بتائی تو میرے والدین بھی چپ ہو گئے۔ وہ کیا کرتے؟ طلاق کی وجہ سے ہر کوئی افسردہ تھا، اور کوئی خوش تھا تو وہ تھا اکرام۔ تاہم میرے گھر والے اب اکرام کو سخت ناپسند کرنے لگے، کہ جس کی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی تھی۔ اکرام میں ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ اس کو میری عزت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ہر جگہ بیٹھ کر میری اور اپنی باتیں کرتا رہتا تھا، تاہم مجھ کو اس کی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ بس ایک بات سوچتی تھی کہ اب تو متعلقہ ہو چکی ہوں، وہ جیسا بھی ہے اس سے پیار کروں گی، شاید اس کے ساتھ شادی ہو جانے سے زندگی سنور جائے اور میں پچھلا دکھ بھلا دوں۔ میرے لیے 2-4 رشتے آئے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اکرام کی والدہ بھی آئیں، مگر میرے والدین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا، لہٰذا ہم اس بے روزگار لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے، جبکہ یہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ اکرام اور میں کبھی کبھی ملتے تھے۔ ان کے گھر کی چھت اور ہمارے مکان کی چھت بالکل جڑی ہوئی تھی، لہٰذا جب سب سو جاتے ہم دونوں اپنی اپنی چھت پر چلے جاتے اور باتیں کرتے۔ اکرام، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہمارے گھر والے مان جائیں گے، وہ ہرگز میری تم سے شادی نہیں کریں گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ تب وہ کہتا، بانو تو پھر ایسا کرو کہ ہم گھر سے نکل کر شادی کر لیتے ہیں۔ بالآخر والدین نے اکرام کے گھر سے دوری کی خاطر وہ گھر بیچ دیا اور ہم لوگ یہاں آ گئے۔ سارا دن بانو ہمارے گھر رہتی تھی، وہ مجھ کو اپنی ساری باتیں بتاتی۔ بانو کا ایک کزن پنڈی میں رہتا تھا جس کا نام ارسلان تھا، وہ بھی ان کے گاؤں کا تھا، لیکن بعد میں وہ شہر آ گیا اپنی نانی نانا کے پاس، کیونکہ ان کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ ارسلان کافی خوبصورت اور بانو سے عمر میں 5 برس چھوٹا تھا، تاہم دونوں کزن آپس میں خوب گھل مل تھے اور ان کی دوستی ہو گئی۔ ارسلان چونکہ اکرام کا بھی دوست تھا، لہٰذا وہ بانو کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کو یہی ہدایت کرتا تھا کہ بے شک تو متعلقہ ہو اور افسردہ بھی رہتی ہو، تاہم عقل سے کام لینا اور کوئی غلط قدم مت اٹھانا، جو بھی قدم اٹھاؤ اپنے والدین کی رضامندی اور مرضی سے اٹھانا۔ ارسلان کا یہ اخلاص دوستی کے ساتھ اور محبت کے جذبے میں تبدیل ہو گیا، مگر وہ اس سے 5 برس بڑی تھی، اس لیے ارسلان نے اس جذبے کو دل میں دبا لیا اور اس کے سامنے اظہار کی جرت نہ کر سکا۔ ایک دن ارسلان ہمارے گھر بھی آیا، تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بانو کو پسند کرتا ہے، مگر تاکید کی کہ یہ بات بانو کو نہ بتانا۔ تبھی میں نے سوچا کہ یہ کیسا بزدل ہے، پیار بھی کرتا ہے اور بانو پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کیسی عجیب سوچ تھی اس کی۔ ادھر اکرام کی امی مسلسل بانو کے والدین کو منا رہی تھی اور منتیں کرتی تھی کہ بانو کا رشتہ دے دو۔ جب وہ نہیں مانے تو اکرام مایوس ہو گیا اور اس نے بانو کو اکسایا کہ تم میرے ساتھ نکل چلو، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا اور بانو سے کہا کہ فلاں جگہ فلاں وقت آ جانا۔ بے وقوف بانو اس کی باتوں میں آ کر مقررہ وقت وہاں گئی، مگر اکرام نہیں آیا۔ جب وہ کافی دیر تک نہ لوٹی تو اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے سن گن لی تو اکرام کے ایک دوست نے راز فاش کر دیا اور بتایا کہ بانو ریلوے اسٹیشن گئی ہے۔ وہ بھاگے گئے، شکر ہے کہ وہ کسی گاڑی میں سوار نہ ہوئی تھی۔
وہ خواتین کی انتظار گاہ میں بیٹھی مل گئی۔ بھائی اس کو پکڑ کر لے آئے۔ باپ نے گھر میں 4 دن بند رکھا کہ بھائی اس کو مار نہ دے۔ بھائیوں کا ارادہ اس کو مار ڈالنے کا ہی تھا۔ آخری بار وہ مجھ سے اس وقت ملی جب وہ گھر سے جا رہی تھی، مگر اس نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ اس کو تو جانے کی جلدی تھی۔ بہرحال بھائیوں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور موقع ملتے ہی انہوں نے بانو کو مارنا چاہا۔ پستول کی 2 گولیاں اس کی ٹانگوں پر لگی اور وہ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ والدین اس کو اسپتال لے گئے۔ جب ہم کو پتا چلا ہم سب بھی کافی پریشان ہوئے۔ میں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی۔ دعا قبول ہوئی، بانو کو ہوش آ گیا اور ڈاکٹروں نے اس کی زندگی بچائی۔ لیکن اب وہ بہت شرمندہ تھی، اپنے گھر والوں سے کسی سے بھی آنکھ نہ ملا سکتی تھی۔ تاہم اس نے ہوش میں آ کر پولیس والوں کو یہ بیان دیا کہ مجھے اکرام نے مارا ہے، کیونکہ وہ اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ تب اکرام کہیں بھاگ گیا اور روپوش ہو گیا۔ بعد میں وہ واپس آ گیا کیونکہ سارا محلہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے بھائی نے مارا تھا۔ اب بانو تنہا ہو گئی۔ وہ جو پہلے میری غم گسار تھی، اب اس کو میری غم گساری کی ضرورت تھی۔ میں گھر والوں کے خوف کی وجہ سے زیادہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اکرام نے بے وفائی کی، گھر والے بھی اس سے نفرت آمیز باتیں کرنے لگے۔ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ ایسے میں ارسلان کے تایا آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے بھتیجے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ سبھی حیران رہ گئے کہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی مطلقہ اور مضروب لڑکی سے ارسلان، جو کہ عمر میں بھی چھوٹا تھا، اپنے سے زیادہ عمر کے خاتون کو اپنانا چاہتا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا محض ہمدردی کی وجہ سے یا واقعی اس کو بانو سے محبت تھی؟ ارسلان نے بہت یقین دلایا، مگر بانو نے یہی سوچا کہ یہ نادانی کر رہا ہے کیونکہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، اس کو زندگی کا اتنا پتہ نہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ تاہم بانو کے والدین نے اس رشتے پر ہاں کر دی۔ ارسلان بہت خوش تھا، کہتا تھا کہ میں بانو کو اتنا خوش رکھوں گا کہ وہ ماضی کے سارے دکھ بھلا دے گی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی کہ کچھ دنوں بعد ہی سب کچھ الٹ ہو گیا۔ انگلینڈ سے بانو کی خالہ آ گئی اور کہنے لگی کہ ہم اپنی بہو کو لینے آئے ہیں کہ عاصم نے طلاق 1 بار دی تھی، 3 بار نہیں دی تھی۔ بہرحال پھر نکاح ہو گیا اور بانو کے گھر والوں نے یہی سوچا کہ اپنے گھر چلی جائے تو اچھا ہے۔ لڑکی پر ایک بار گھر سے بھاگی ہوئی کا لیبل لگ جائے تو اس لڑکی کے اس جرم کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ بانو کو واپس بھیجنے کی تیاریاں ہونے لگی تو وہ کافی پریشان تھی۔ ارسلان بھی بے حد افسردہ تھا۔ وہ میرے گھر آئی تو کہنے لگی، میں اپنے سے زیادہ ارسلان کے لیے دکھی ہوں کیونکہ وہ بے حد پریشان ہے۔ کہتا ہے تم مجھ سے کتنی دور چلی جاؤ گی؟ اے کاش میری خالہ نہ آتی اور ہماری شادی ہو جاتی۔ بانو کے جانے سے پہلے ارسلان نے اس کو موبائل لا کر دیا کہ مجھ سے کبھی کبھی بات کر لیا کرنا، لیکن بانو نے یہ کہہ کر قبول نہیں کیا کہ موبائل ایک ایسا تحفہ ہے جس سے اکثر لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بس اگر کسی لڑکی سے سچا پیار ہے تو اس کی عزت بھی بہت عزیز ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی وجہ سے معاشرے میں بدنام نہ ہو۔ بانو چلی گئی اور میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اس کا غم مجھ سے بڑا تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ حوصلے والی تھی۔ دعا کرتی ہوں کہ میری دوست بانو جہاں بھی ہو خوش ہو۔